بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الأمی مکی المدنی القرشی الابطحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم ومن کل ولیجۃ دونکم الی یوم الدین آمین رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 119، جس میں پروردگار عالم مخاطب کس سے ہے؟ صاحبان ایمان سے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، یعنی مخاطب عام آدمی نہیں ہے بلکہ مخاطب خاص آدمی ہے۔ مخاطب کون ہے؟ صاحب ایمان۔ سارے مسلمان مخاطب نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین اسلموا نہیں ہے، آمنو۔ سارے مسلمان اس قابل نہیں ہیں کہ انہیں پروردگار مخاطب کرے۔ پہلے مخاطب خدا بننے کی اہلیت پیدا کرو۔ مخاطب خدا انسان کہاں سے بن رہا ہے اس آیت کے اندر؟ آمنو، ایمان لے کے آؤ۔ خدا کیا مخاطب کر رہا ہے صاحبان ایمان کو؟ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ عرض کیا تھا کہ تقوی حرام سے بچنا اور واجبات کے اوپر عمل کرنا، یہ چھوٹی سی تعریف ہے تقوی کی۔ لیکن متقین کے صفات کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید نے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر بیان کیا ہے۔ تقریباً اس آیت کے اندر 15 خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو متقین کی ہیں، لیکن ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ خدا صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ متقی بنو، تقوی اختیار کرو۔ البتہ تقوی کے مراحل میں اگر تمہیں آگے چلنا ہے اور کامیاب ہونا ہے تو اکیلے تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔
تم ان مراحل کو اکیلے طے نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ راستے میں بہت ہی خراب اسٹیشن ملتے ہیں، اس سفر میں بہت ہی گمراہ کن افراد کا سامنا ہوگا اس راستے میں، لہذا تمہیں اگر اس مرحلہ تقوی کو طے کرنا ہے تو کچھ خاص شخصیتیں تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے رکھی ہیں۔ کون ہیں وہ؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو اس مرحلے کو آسانی سے طے کر سکتے ہو۔ جہاں قدموں میں لغزش آئے گی، جہاں لڑکھڑاؤ گے، جہاں ڈگمگاؤ گے، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے، تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دو، یہ تمہیں راستے میں نہیں چھوڑیں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہ تمہیں سیدھا حوض کوثر پر پہنچا دیں گے۔ ان کی معیت اختیار کر لو، ان کا ساتھ لے لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ تمہیں نجات دلوائیں گے بھی، ضامن نجات بھی بن جائیں گے، ہے نا؟ یہی ہے نا، عرض کیا تھا پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، ہمارے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ سفینہ کسے کہتے ہیں؟ سفینہ اور کشتی میں فرق ہوتا ہے۔ ہر کشتی سفینہ نہیں ہوتی ہے، سفینہ ہر اس کشتی کو کہا جاتا ہے جو مسافر بردار ہوتی ہے۔ ہر کشتی سفینہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ بہت سی کشتیاں ایسی ہوتی ہیں جن پر صرف مال یہاں سے وہاں، ہم سے زیادہ کون جانتا ہے یہاں کے افراد سے، اس لیے کہ وہ برابر چائنا سے مال منگواتے ہیں۔ ہر کشتی سفینہ نہیں ہوتی۔ سفینہ کون سی ہوتی ہے؟ جس میں مسافر بیٹھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سفینہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہاں جو اس سفینہ میں، اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، چین سے سو جاؤ، یہ کشتی نجات ہے، آرام سے سو، اطمینان کے ساتھ، کوئی تمہیں ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ قابل اعتماد ہیں، یہ منتخب خدا ہیں، ان کے ساتھ آ جاؤ، بیڑو پار دے گیو، یہی ہوتا ہے نا، یہی کہا جاتا ہے۔ اہل بیت اتنے قابل اعتماد و مورد اعتماد ہیں کہ جن پر خدا کو بھی ناز ہے، جن پر خدائی کو بھی فخر ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے ظاہری ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، تعویل نہیں بیان کی جاتی کہ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا تو اپنے مخلوق کے اوپر مقام فخر میں کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ہر انسان کے بارے میں نہیں ہے کہ عبد الغفور، عبد الرحیم، عبد الستار سب اس کے اندر آ گئے، جی نہیں، یہ خاص محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے ان انوار کو جب بنایا تو اپنی خلقت کے اوپر فخر کر رہا ہے، کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ بھئی ہماری خلقت کے اندر کون سا جسے کہتے ہیں نگینہ ٹکا ہوا ہے کہ خدا ہمیں پیدا کر کے کہے گا کتنا اچھا بنانے والا ہے؟ ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ خدا ہمیں بنا کے کہے گا واہ کتنا اچھا بنانے والا ہے؟ ان کو بنایا ہے اپنے نور سے، اور بنانے کے بعد کہتے ہیں واہ کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ ایسی شخصیتیں ہمارے حوالے کی ہیں، اس زمین پہ بھیجی ہیں، اور ہم کو حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ ساتھ رہو، ان کی معیت اختیار کرو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو کل کی جو اپنی بحث تھی اسے ہم مکمل کر لیں۔ کل یہاں تک پہنچے تھے
کہ جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ کے درمیان معاہدہ ہوا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن بیچ میں سوال نہ کرنا، خاموش رہنا، ہم جو کرتے جائیں۔ اچھا ایک چیز اور دھیان میں رکھیے گا، جناب موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم پیغمبر، صاحب کتاب رسول، صاحب شریعت نبی۔ دیکھیں دونوں کی فیلڈ الگ ہیں، ایک ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے، دونوں کی سوچ الگ ہے، دونوں کا نظریہ الگ ہے، دونوں کا دیکھنے کا انداز اور اینگل الگ ہے۔ بھائی ایک کیمرہ ادھر سے لگا ہوا ہے، یہ الگ تصویریں دکھائے گا، ایک کیمرہ ادھر لگا ہوا ہے وہ الگ تصویریں دکھائے گا۔ ایک صاحب شریعت پیغمبر ہے، وہ اپنی شریعت کے اعتبار سے واقعے کو دیکھے گا، ایک صاحب علم لدنی ہے، وہ اسرار الہی کی آنکھوں سے واقعے کو دیکھے گا۔ نہ موسیٰ غلط ہیں نہ خضر غلط ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ موسیٰ غلط ہے نہ خضر غلط ہے، دیکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ ایک شریعت کے عنوان سے دیکھ رہا ہے عمل کو، ایک اسرار الہی کی حکمت سے دیکھ رہا ہے اسے، ایک صاحب لدنی ہے ایک صاحب شریعت ہے۔ شریعت میں کسی معصوم کو قتل کرنا غلط ہے، موسیٰ نے اعتراض کر دیا۔ موسیٰ کسی کے مال کو عیبدار بنانا، اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا غلط ہے، موسیٰ نے اعتراض کر دیا۔ یہی تو تھا نا، یہی بات ہے۔ پہلا تھا قتل، کشتی میں سوراخ کرنا، دوسرا تھا قتل، اور تیسرا دیوار سیدھی کر دیا۔ دو کام جو جناب خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے تھے وہ نگیٹو تھے، ایک کام جو کیا تھا وہ پازیٹو تھا۔ دو کام منفی تھے، ایک کام مثبت تھا، لیکن جناب موسیٰ شریعت کے اعتبار سے ان کے احکام بیان کر رہے تھے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی کا کام اگر تم نے کیا ہے تو اجرت لے سکتے ہو، لیکن حکمت الہی کیا کہتی ہے؟ ہر جگہ اجرت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ ہر جگہ اجرت کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، کچھ کام اخلاقیات کا تقاضا ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اجرت کا مطالبہ کیا جائے تو بہت کم لوگ اجرت دیتے ہیں۔ پیغمبر نے بھی تو اجرت کا مطالبہ کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر کو اجرت دیا، اجر رسالت ادا کیا؟ تو بات نظریات کی ہے، دیکھنے کی ہے، اینگل کی ہے، نہ اپنی جگہ پر جناب خضر غلط ہیں نہ موسیٰ غلط ہیں، بس دیکھنے کا انداز الگ ہے۔ اپنی بات کو بہت جلدی آگے بڑھاؤں گا کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، لہٰذا بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات آپ تک پہنچا کے ختم کلام۔ وہ ان کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، وہ ان کو نہیں برداشت کر پا رہے ہیں، حالانکہ دونوں معصوم، سمجھ رہے ہیں نا؟ نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں تو معصوم کو بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ کلیجہ تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ عرب کے بدوؤں کو جھیل رہے تھے۔ جیسے میں نے صبح کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی اٹھا آنکھ ملتا ہوا چلا آیا، بس میں پیغمبر میں بیٹھ گیا رحمت اللہ للعالمین، تو پیغمبر ہٹا تو نہیں سکتے تھے نا، او بھائی آ گئے ہو تو بیٹھ جاؤ، دسترخوان لگ گیا آ کے کھا لو۔ یہ بات بس پیغمبر ہی کی حد تک ہے، امام مہدی علیہ السلام تک کی بات نہیں ہے۔
وہاں ہر آدمی نہیں آ سکتا ہے. جیسے کربلا کے محضر شہادت میں ہر آدمی کا نام نہیں لکھا گیا، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے محضر میں بھی ہر آدمی کا نام نہیں لکھا جائے گا. اس کے لیے کمال ایمان پر پہنچو. کمال ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ سرکار ابوالفضل عباس جیسا. عرض کریں گے ابھی، برداشت نہیں کر پائے. 3 مرتبہ بات ہوئی تھی، انہوں نے 3 موقع دیے. جناب موسیٰ اعتراض پر اعتراض کرتے گئے. قرآن مجید کہتا ہے سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 78 قال هذا فراق بینی و بینک. بھائی آپ کا راستہ یہ ہے، ہمارا راستہ یہ ہے. سأنبئک بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. علم لدنی کی پہلی شرط یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھو. اگر صبر نہیں ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتے ہو. عام علم اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. ایک بچہ پہلے سال سے شروع کرتا ہے اور لے کے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، 10ویں کلاس، 12ویں کلاس، 14ویں کلاس، یہ ساری گریجویشن میں کتنے سال لگتے ہیں؟ 14 سال ہے نا. گریجویشن اگر آدمی کو کرنا ہے کم از کم 14 سال چاہیے. 1 سال میں آپ کہیں کہ ہم کو گریجویشن کرنا ہے، ممکن ہے؟ علم حاصل کرنا ہے تو صبر، تحمل سے، دھیرے دھیرے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. جب دنیا کے علوم میں صبر درکار ہے تو وہ تو علم لدنی ہے. اس میں کتنا بڑا جگر چاہیے اور اس میں کتنا صبر چاہیے. اچھا، اسی لیے پروردگار عالم نے ظرفیت کے اعتبار سے علم لدنی کا مالک بنایا ہے. ہر آدمی کو جتنی ضرورت تھی اتنا علم لدنی دیا ہے. یہ صرف کمال آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. کائنات ان کے حوالے کر دی، سارا علم ان کے حوالے کر دیا. یہ کائنات تمہاری ہے، جو چاہو کرو. سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا. 2 چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ترجمہ، تفسیر، اور ایک چیز ہوتی ہے تاویل. تاویل کسے کہتے ہیں؟ تاویل کہتے ہیں حقیقت کو. سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی سے آپ نے خواب دیکھا تو خواب دیکھنے کے بعد ہمیں فون کیا، مولانا ہم نے ایسا ایسا آج خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ ہے نا، کیا پوچھا جاتا ہے؟ تعبیر. جو ہم بتائیں گے 100% صحیح ہوگا؟ نہیں. ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ ہو. لیکن تعبیر کون بتائے گا؟ حجت خدا. یعنی وہاں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. اگر ہونے والا نہ بھی ہوگا تو چونکہ ان کے زبان سے نکل گیا ہے، لوح محفوظ پہ لکھ جائے گا کہ یہ ہوگا. ساری دنیا مخالف ہو جائے تو ہو جائے، مگر یہ کام چونکہ حجت خدا نے کہہ دیا ہے کہ ہوگا، یعنی ہوگا. اسے کہتے ہیں تعویل. 2 آدمی جیل میں، ایک نے کہا کہ یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے نا. دونوں کا خواب مشہور ہے نا، قرآن مجید نے ذکر کیا. سورہ مبارک یوسف خواب ہی کی وجہ سے، اس کے اندر بہت سے خواب ہیں. جناب یوسف نے خواب دیکھا، 2 افراد جیل میں تھے انہوں نے خواب دیکھا، بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے اندر ذکر ہوئے. ایک نے کہا کہ ہم نے خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سر کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ایک طبق میں، آسمان سے پرندے آتے ہیں اسے نوچ کے کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں لے کے. ایک دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے جوس بنا رہا ہوں.
جناب یوسف نے کہا تم بادشاہ کے لیے جوس بناؤ گے، تم جیل سے چھوٹ جاؤ گے، تم اپنی پرانی ڈیوٹی پر پرانے کام پہ لگ جاؤ گے۔ جس نے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا کہ سر کے اوپر روٹی کا طبق رکھا ہوا اور پرندے آتے ہیں روٹی لے کے چلے جاتے ہیں، اس میں سے منقار مار مار کے روٹی کھا رہے ہیں، اس سے جناب یوسف نے فرمایا کہ تمہیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کا گوشت نوچ نوچ کے کھائیں گے، ہے نا؟ یہی خواب تھا، یہی تعبیر تھی جناب یوسف نے جو تعبیر بتائی۔ اب جس سے یہ کہا تھا کہ تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو ایسے ہی ٹیسٹ کر رہا تھا، آپ سے بتایا، ایسے ہی مذاق میں نے جھوٹ بولا، میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، میں تو دیکھ رہا تھا، آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ جناب یوسف نے کہا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، چونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو ہوگا۔ یعنی حجت خدا جو چیز زبان سے ادا کر دے وہ لوح محفوظ پر لکھ جاتی ہے، یہ کمال حجت خدا کا۔ اب یہاں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں جناب خضر علیہ السلام جناب موسیٰ سے، سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، ہم اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ جس پر آپ صبر نہیں کر پا رہے تھے، مجھ سے سوال پہ سوال ٹھوکے جا رہے تھے، یہ کیوں کیا آپ نے، یہ کیوں کیا آپ نے، یہ کیوں کیا آپ نے، ہم اب بتاتے ہیں ہم نے ایسا کیوں کیا۔ اما السفینہ، جو میں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کچھ مسکین اور غریب بچوں کی تھی کہ جو مچھلی پکڑتے تھے، اس سے مسافر کو یہاں سے وہاں لے جاتے تھے اور اس سے ان کی روزی چلتی تھی، وہ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے سوچا کہ اس میں ایک عیب کر دوں، یعنی سوراخ کر دیا تو عیب ہو گیا، کشتی میں خراب ہو گئی، عیب پیدا ہو گیا۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، پیچھے سے ایک بادشاہ آ رہا تھا کہ جو اچھی اچھی کشتیاں اسے دکھ رہی تھی سب کو چھین لیتا تھا زبردستی، اس لیے میں نے اس میں عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ چھین نہ سکے۔ آپ اسی پر کہہ رہے تھے نا، ارے آپ نے کیوں سوراخ کر دیا، آپ ظاہر دیکھ رہے تھے، ہم صاحب علم لدنی حقیقت دیکھ رہے تھے۔ جو پردے کے پیچھے کی بات نہیں جانتا ہے نا، وہ سامنے والے کے اوپر اعتراض ضرور کرتا ہے۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا، شریعت کے مطابق صحیح اعتراض کیا، لیکن صاحب علم لدنی نہیں تھے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، جو اس جوان کو میں نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، میں نے یہ سوچا کہ وہ جوان ہو کر ماں باپ کو کافر نہ بنا دے، سرکشی پر نہ وادار کرے، لہذا میں نے اسے قتل کر دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، میرا ارادہ یہ ہے کہ خدا ان کو ایسا بیٹا دے کہ جو اس سے زیادہ اچھا ہو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اس دیوار کو جو میں نے سیدھی کر دی، توجہ کریے گا، اس گرتی ہوئی دیوار کو کہ جسے میں نے سیدھا کر دیا، اور آپ نے کہا آپ نے کیوں فری میں سیدھا کر دیا، پیسہ لے سکتے تھے آپ، وہاں آپ نے مجھے ٹوکا۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس شہر کے دو نوجوان بچے جو یتیم تھے ان کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس زمین کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا۔
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، صالح تھا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تمہارے خدا نے چاہا کہ وہ خزانہ ابھی محفوظ رہے، جب وہ بچے جوان ہوں تو خزانہ انہیں ملے. اگر ابھی دیوار گر جائے گی تو لوگ لوٹ لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس کے بعد فرماتے وَمَا فَعَلْتُهُ مِنْ أَمْرِي، جتنا بھی کام کیا ہے نا میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، حکم خدا کے تحت کیا ہے. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ تعویل کی اس چیز کی کہ جس پر تم بے صبرے ہوئے جا رہے تھے. اس آیت کے ضمن میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنی اور ختم گفتگو. اس میں آیا ہے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا تھا ان دو یتیم بچوں کا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ صالح تھا، نیک کردار تھا، نیک سیرت تھا. یہاں پر آپ کو روکوں گا. اگر باپ دادا یہ صالح ہوتے ہیں تو خدا ان کے اس نیک کرداری کا صلہ پوری ذریت و نسل کو بھی دیتا ہے. نیک کون تھا؟ یہ دونوں بچے نہیں. کون تھا نیک؟ باپ. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے. باپ صالح تھا، باپ نیک تھا، تو خدا نے باپ کی نیکی کا اجر کسے دیا؟ اولاد کو. وہ خزانہ جو زمین کی تہ میں گڑا ہوا تھا خدا نے اسے باقی رکھا. باپ صالح تھا اس لیے. فرماتے ہیں تو جس کا باپ علی ہو، جس کی ماں فاطمہ ہو، جس کا نانا رسول ہو، جس کا چچا حسن ہو، جو ابا صالحین ہو، ان کی اولاد کو خدا کتنا صلہ دے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے ان کے حق کو محفوظ رکھا ہے اور ان کی ذریت کو بچا کے رکھا ہے تاکہ کائنات کا مالک بنا سکے. یہ چیزیں انسان کے معرفت کو اور طرز فکر اور سوچ کو بدلتی ہیں. سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ معرفت. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سے پہلے امام فرماتے ہیں لِيَعْرِفُونَ، پہلے پہچانو تاکہ عبادت کرو. بغیر پہچانے عبادت کا مفہوم نہیں ہے. اصل اول الدین معرفت، یہ امیر المومنین نجوم البلاغہ میں فرماتے ہیں دین کا پہلا سبق معرفت پروردگار ہے، معرفت ولی خدا ہے، معرفت رسول خدا ہے، معرفت حجت خدا ہے. کیسی معرفت؟ کسی سرکار ابوالفضل عباس کی تھی. جناب ابوالفضل عباس امام تھے، معصوم تھے؟ نہیں، لیکن معرفت کے اس کمال پہ فائز ہیں کہ جہاں امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے چچا عباس روز قیامت وارد صحرائے محشر ہوں گے تو تمام شہداء ان کے مرتبے کو دیکھ کر رش کریں گے. کیسے صاحبان معرفت. تو جناب سرکار ابوالفضل عباس کی تربیت میں ماں کا اہم کردار تھا. ایسی ماں
کہ جس نے بچے کی ایسی تربیت کی. جناب ام البنین معرفت کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے. جب شادی ہوئی اور پہلی رات جناب ام البنین علی کے گھر میں آئی ہیں اور امیر المومنین اس حجرے میں اس روم میں گئے جو جناب ام البنین کا تھا، تو علی نے دیکھا ام البنین نہیں ہے. شادی کی پہلی ہی رات ام البنین نہیں ہے. امیر المومنین فوراً پلٹے، کہاں ہیں؟ کیا دیکھا؟ امام حسن و امام حسین کرسی پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے یہ بی بی زمین میں بیٹھی ہوئی ہے، نئی نویلی دلہن زمین میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہیں، شہزادو تم مجھے اپنی ماں خیال نہ کرنا، میں تمہاری ماں بن کر اس گھر میں نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں تاکہ تمہارے کپڑے دھوں. تاریخ نے محفوظ کیا ہے، تاکہ میں تمہارے کپڑے دھوں. جب انسان کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اس کے خیالات کیا ہوتے ہیں؟ ام البنین کے خیالات کیا ہیں؟ یہ باکمال عورت امیر المومنین سے کہتی ہے، مولا آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریے، اس لیے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ حسن حسین چوک جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ماں کا نام ہے. یعنی آپ مجھے فاطمہ نہ کہا کریے. امیر المومنین کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب میں تمہیں فاطمہ نہیں کہوں گا، میں تمہیں ام البنین کہوں گا. ام یعنی ماں، ابن یعنی بیٹا، ابن کی جمع ہے بنین، بہت سے بیٹے، بہت سے بیٹوں کی ماں یعنی بیٹوں کی ماں. میں تمہیں آج سے ام البنین کہوں گا. بی بی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا ابھی تو میرے کوئی اولاد بھی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں خدا تمہیں اولاد دے گا، اور اتنی باکمال اولاد دے گا کہ تمہیں اپنی اولاد پہ فخر ہوگا. جانتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے 18 بیٹے تھے. ان 18 بیٹوں میں سے آپ 2 کو ہٹا دیجئے جو امام معصوم تھے، امام حسن اور امام حسین. 17 بیٹے امام حسین کے علاوہ، 16 بیٹے امام حسن اور امام حسین کو ہٹا کر ان 16 بیٹوں میں جو جگہ معرفت کے اعتبار سے سرکار پاوفا کی تھی اور کسی کی نہیں تھی. جتنا بھروسہ اہل بیت عصمت و طہارت کو عباس کے اوپر تھا اتنا بھروسہ کسی کے اوپر نہیں تھا. تھوڑا سا میں پیچھے جاتا ہوں اور وہاں سے آؤں گا. جب جناب ام البنین مدینے میں ہے اور بشیر خبر غم لے کے مدینے پہنچا، اے مدینے والو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے ہے نا. تو کہتا ہے خود کہ میں نے دیکھا بنی ہاشم کے محلے سے ایک ضعیف خاتون عصا لیے ہوئے نکلی اور اس نے کہا کہنے والے تیرے منہ میں خاک، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین قتل کر دیے گئے، مگر ہو سکتا ہے کہ عباس زندہ ہو اور حسین قتل کر دیے جائیں. کتنا ناز تھا عباس کے اوپر، کتنا اعتماد تھا عباس کے اوپر، کتنا بھروسہ تھا عباس کے اوپر. یہی نہیں،
جب جناب ابوالفضل عباس مشق لینے کے لیے آئے ہیں اور جناب زینب کبریٰ نے عباس کو دیکھا ہے تو ایک بات کہی، عباس جب میرا بابا کہتا تھا زینب تمہارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی تو میں سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس میں جرأت ہے جو زینب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ عباس مجھے اب یقین ہو گیا ہے، مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ دیکھیں اعتماد کتنا تھا۔ جناب ابوالفضل عباس کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ عباس اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں سونے کو ترسیں گی کہ جو ابھی تک سکون کی نیند سویا کرتی تھی۔ کتنا اعتماد تھا نا سرکار ابوالفضل عباس کے اوپر۔ اہل بیت کا ذخیرہ تھے، علی نے ذخیرہ کیا تھا، کہاں کے لیے؟ کربلا کے لیے۔ حسین کی قوت بازو کا نام ہے عباس، ام البنین و زینب کے فخر کا نام ہے عباس، سکینہ کی ڈھارس کا نام ہے عباس، سقائے حرم کا نام ہے عباس۔ امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں مولا اب مجھے بھی اجازت دیجیے، ہمیں بھی مقتل میں جانا ہے، ہمیں بھی مرنے کے لیے جانا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے عجیب حسرت بھری نظریں اپنے بھائی کے چہرے پر ڈالی، فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بڑے ادب سے سر کو جھکایا اور ایک جملہ فرمایا، مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس ان بچوں کو تم سے بڑی امیدیں ہیں، ان بچوں کے لیے سبیل آب کرو، جاؤ پانی تو لے کے آؤ، تمہارے بات نہیں معلوم ان بچوں کو کب پانی ملے گا، جاؤ پانی کی سبیل کرو۔ جناب ابوالفضل عباس آتے ہیں، در خیمہ پر آواز دیتے ہیں سکینہ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ۔ جناب سکینہ جناب ابوالفضل عباس کی بہت چہیتی بچی کا نام ہے۔ چچا اور بھتیجے کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو تصورات سے بھی بالا تر ہے۔ بڑا اعتماد تھا سکینہ کو اپنے چچا کے اوپر۔ مشق لے کے آئی، ابھی چچا جا رہا ہے نا میدان میں پانی لینے کے لیے، یعنی چچا جو بات کرتا ہے وہ بات پوری کرتا ہے۔ جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، بچوں میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے، اب تم زیادہ دیر پیاسے نہیں رہو گے، وعدہ ہے میرے چچا کا۔ خدایا عباس جا رہے ہیں، سکینہ کی دل شکنی ہوگی۔ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، خدایا میرے چچا کی حفاظت کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو گھوڑے پر سوار کیا، علم ہاتھوں میں دیا، عباس مقتل کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ امام حسین نے روک لیا، رک جاؤ۔ علم پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، اس کو مٹایا، اسے کاٹا، ایک عجیب و غریب جملہ لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس اب جا رہے ہیں، شاید واپس نہ آئے۔ زینب امید کرنا چھوڑ دو، ام کلثوم امیدیں چھوڑ دو، اب ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ ابھی تک جو عباس خیمے کا تلایا پھرتا تھا خیمے کی حفاظت کے لیے، اب وہ عباس شانے کٹا کر مقتل میں سوئے گا۔ زینب اب تمہیں عباس بننا پڑے گا، اب تمہیں خیمے کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سرکار ابوالفضل عباس گئے، 4000 پہرے دار نہر فرات پر ہیں، عمرو بن حجاج کی سرکردگی میں
جناب عباس کے نظروں کی ہیبت یہ ہے کہ ادھر عباس بڑھتے جا رہے ہیں، فوجیں راستہ دیتی جا رہی ہے۔ علی کا شعر نہر فرات میں داخل ہوا، جزاکم ربکم خیر الجزا، ایام عزا میں، ان عزاؤں کے دنوں میں 10 صرف 2 دن باقی ہیں، دل کھول کے پرسا دیجئے شہزادی کو، فاطمہ اگلے سال ہم زندہ رہیں گے تو آپ کو عباس کا پھر پرسا دیں گے، اگر ہم چلے گئے تو اپنا بیوی یہ سلام آخر ہے، ہمارے آنسوؤں کو قبول کریے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں فرش عزا پر پھر آنے کا موقع دیجیے گا، ہم پھر فرش عزائے حسین بچھائے، پھر آپ کو پرسا دیں۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس نہر فرات میں داخل ہوئے، مشک سکینہ کو بھرا، اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک چلو پانی اٹھایا، اور چلو میں پانی اٹھاتے ہی بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ جب امیر المومنین کا وقت آخر تھا اور جناب عباس ایک گوشے میں بیٹھ کے گریہ کر رہے تھے کہ بابا نے سب کا ہاتھ بھیا حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دیا لیکن مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا، تو امیر المومنین کے پاس جناب ام البنین گئی، مولا کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ امیر المومنین نے جناب عباس کو بلایا، اپنے سینے سے لگا لیا، بہت گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد امام حسین کو بلایا، عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھوں میں دیا اور کہا عباس حسین کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اے عباس اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ جب تم پر پیاس کا غلبہ ہو اور تم نہر فرات میں داخل ہو جاؤ، تمہارے چلوں میں پانی ہو، خبردار پانی مت پینا کہ تمہارا بھائی حسین پیاسا رہ جائے۔ بابا کی وصیت یاد آئی، ابوالفضل عباس نے پانی کو پھینکا، خیمے کی طرف چلتے جا رہے ہیں، سکینہ کی امید بڑھتی جا رہی ہے، اہل حرم سے پانی قریب ہوتا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شقی نے ایک حملہ کیا چھپ کر، جناب ابوالفضل عباس کا بایاں شانہ قلم ہو گیا، ہاتھ کٹ گیا ہے، پرواہ نہیں ہے لیکن پانی خیمے تک پہنچ جانا چاہیے، اس لیے کہ عباس وفادار کا نام ہے، وعدہ کیا ہے سکینہ سے پانی لے آنے جا رہے ہیں تو پانی خیمے میں پہنچنا چاہیے۔ کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک شقی نے اور حملہ کیا، داہنا ہاتھ میں قلم ہو گیا، اپنے دانتوں سے مشق سکینہ کو پکڑا، خیمے کی طرف جا رہے ہیں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر مشق سکینہ پر لگا، پانی بہنے لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب خیمے میں جائیں تو جا کے کریں گے کیا؟ اپنے گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑ دیا، فرات کی طرف مڑنا تھا کہ تیر آیا جو سرکار ابوالفضل عباس کی آنکھوں میں لگا۔ جب بھی تیر کسی شہید کے جسم میں لگتا تھا تو وہ شہید اپنے ہاتھوں سے تیر کو کھینچ لیتا تھا یا توڑ دیتا تھا، مگر عباس کے تو جسم پر ہاتھ ہی نہیں ہے، ہاتھ تو کٹ چکے ہیں، کیسے تیر نکالے؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب عباس جھکے کہ اپنے زانوؤں سے پکڑ کے ہاتھ کے تیر کو کھینچ لے کہ گرز آہنین سر پہ لگا، علی کلال تورا کے زمین کربلا پہ گرا۔ یہی مسائل زندگی بھر ام البنین کو تڑپاتے رہے، ام البنین اسی پر روتی رہی، یہی مرثیہ پڑھتی رہی، ہائے جو بھی شہید گھوڑے کی بلندی سے گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں کو ٹیک لیتا تھا، ہائے میرے لال کے تو کسوں پہ ہاتھ نہ دے، جب گھوڑے سے گرا ہوگا مور کے بل زمین میں کربلا پہ گرا ہوگا، اے میرے عباس، یہی کہہ کہہ کے گریہ کرتی تھی جناب ام البنین۔ ایک مرتبہ آواز دی، مولا میری خبر لیجئے، آپ پر سلام آخر ہے غلام کا۔ امام حسین علیہ السلام عقاب شکاری کی طرح میدان کربلا میں پہنچے، عباس کے سراہنے پہنچے، سر کو اٹھایا، زانوں پر رکھا، ایک مرتبہ سرکار ابوالفضل عباس گویا ہوئے، مولا میں نے آپ ہی کی آغوش میں اپنی آنکھیں کھولی تھی،
اب یہ چاہتا ہوں کہ آخری زیارت بھی آپ کی کروں، میری آنکھ آپ ہی کی آغوش میں بند ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھیں خون سے بھری ہوئی ہیں، میں آپ کی زیارت نہیں کرنا چاہتا، شرمندہ ہوں، میں ابا کے دامن سے میری آنکھوں کے خون کو صاف کر دیجئے تاکہ آپ کا آخری دیدار تو کر لے عباس۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں کا خون صاف کیا، جناب عباس کی نظر حسین کے چہرے پر پڑی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کے اوپر سلام ہو اے فاطمہ کے لال، ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرے لاش کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں پانی نہیں لے جا سکا ہوں، لیکن شاید عباس خیمے میں تو لاش لے جانے سے منع کر رہے تھے نا، اس کی وجہ یہ نہ رہی ہو، بلکہ ابھی تک جس شہید کی میت خیمے میں جاتی تھی اسے عباس اور حسین مل کے لے جاتے تھے، لیکن اب حسین تنہا تھے، عباس کی لاش کیسے خیمے میں لے جاتے؟ علم اٹھایا، خیمے میں پہنچے، بچوں کی آس ٹوٹ گئی، ارے علم تو آ گیا مگر علمدار نہ آیا، واہ حسینہ واہ عباسہ واہ علیہ واہ محمد۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین